بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رونے سے تون کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ سرخ گوشت کے بجائے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ جنت میں جانے والی ہر عورت خواہ مرنے سے پہلے شادی شدہ ہو یا بوڑھی ہو کر مر گئی ہو، جب جنت میں جائے گی تو کنواری ہوگی، اپنے ساتھی کے لیے عاشق مزاج ہوگی اور ہاون کی ہم عمر ہوگی۔ ہونٹوں پر روکھاپن محسوس ہو تو فٹکری گیلا کر کے مسل دو۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی وجود صرف 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں فکر عام عجز، سستی بہل بزدلی اور لوگوں کے غلبے سے تیری فنا میں آتا ہوں۔ ناظرین، اگر گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو شربتی توتی سیاہ نہار منہ پینے سے گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو یہ پانی کی کمی کی علامت ہے، پانی زیادہ پیو۔ اس کے علاوہ کیرا اور تربوز کھائیں۔ اگر دانت میں درد ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، کالی مرچ کھانے سے معدے کے مضر جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتے ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ شخصیت کو خوبصورت بنانے کے لیے 4 چیزیں: سادہ اور صاف لباس، بہتر اندازی گفتگو، نرم اخلاق اور خود اعتمادی۔ چکنی جلد پر چاول کا پانی لگاؤ۔ چاول کا پانی لگانے سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتہ شیمپو کے بغیر بالوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم صبح رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں یا رازق کے در پر جھکتے ہیں۔ جب نیت رازق کے لیے ہو تو رزق خود چل کر آتا ہے۔ ناظرین، چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے صاف کریں، ورنہ بعد میں آسانی سے نہیں جاتا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو پودینے کے پتے چبائیں، درد میں آرام مل جائے گا۔ دنیا میں انسان جو خزانہ جمع کرتا ہے اس میں سے بہترین خزانہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے۔ جنت میں بھی جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوگی، جو ایک نئی شکل و صورت میں ان کو دوبارہ مل جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع، بہترین چیز وہ نیک دیندار اور صالح بیوی ہے۔ جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی یہ بھی ہوگی کہ وہ جنت میں ان کے خاندان کے تمام نیک مرد، عورت و بچوں کو ان کے ساتھ جنت میں ایک جگہ اکٹھا فرما دے گی۔ کسی جنتی کی بیوی اگر نیک و متقی ہوئی تو اسے جنت میں اس کے ساتھ حوروں کی سردار بنا کر رکھا جائے گا۔ البتہ جو لوگ پہلے گروہ میں جنت میں جائے گی انہیں 2 بیویاں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر فرد کی 2 بیویاں ہوگی۔ ناظرین، انسانی ذہن میں اتنی قوت ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہے۔ قوت ارادی اور یکسوئی، جسے ہم ارتکاز بھی کہہ سکتے ہیں، کاموں پر پلٹ دینے کی قوت رکھتی ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نظر لگانے والا کسی شے کی ہلاکت کی چاہت کرتا ہے تو وہ شے برباد کر دیتی ہے۔ اسی کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے، العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور ان کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے۔ یعنی آنکھ میں اتنی طاقت ہے کہ صحت مند انسان کو بیمار کر کے موت سے ملا دیتی ہے، اور موٹے تازے اون کو بیمار کر کے ذبح تک لے جاتی ہے۔ دوسری شے آواز ہے۔ اچھی بری آواز کی تاثیر انسان کی عقل و روح پر پڑتی ہے۔ یہ ہر دین، ہر قوم، ہر ملک و دور کے لوگوں کی ہم مسلم بات ہے۔ انسان تو انسان، آواز کا اثر حیوانوں پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ پودوں پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے۔
اہل عرب خودخوانی کرتے تھے، یعنی سفر میں سریلے گیت گاتے تھے تاکہ اونٹوں کے چلنے کی رفتار تیز کرے۔ اس کی تاثیر سے اونٹ کئی کئی گھنٹے مسلسل دوڑے جاتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی خواہش تر کر دیتے تھے اور بعض اوقات بھاگ بھاگ کر مر جاتے تھے۔ اچھی آواز دل کو سرور بخشتی اور بری آواز دل سے سرور چھین لیتی ہے۔ ناظرین، زندگی کی ہر آزمائش آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، یہ سزا نہیں بلکہ رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ہر حال خیر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم ملے تو صبر کرتا ہے، دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ لہٰذا مشکلات کو اللہ کی ٹریننگ سمجھیں، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح آتی ہے۔ ناظرین، جوائن ایک سستی اور کمال کی دوا جو اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور کمال کا پین کلر بھی جو مروجہ دوائیوں سے بڑھ کر کام کرتی ہیں۔ پیٹ درد و فارا کے لیے مفید ہیں، بدہضمی کی صورت میں بھی مفید ہیں۔ پرانے ٹائیفائڈ بخار کا مجرب علاج ہے جو ہڈیوں میں درد کا سبب بنتا ہے اور پھر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ مہنگی لفیتی ادویات سالوں لینا پڑتی ہیں، جبکہ ان ہربل جڑی بوٹیوں کا ہفتہ عشرہ کا استعمال ہی مرض کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جوائن کو اگر شہد کے ہمراہ کھایا جائے تو چہرے اور ہاتھ پاؤں کی سوجن میں فائدہ دیتی ہے۔ بن چوٹ والی جگہ پر اجوائن کو رگڑ کر شہد میں ملا کر لگانے سے اس جگہ کا منجمد خون جاری ہو جاتا ہے اور درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے جوائن دیسی کو آگ پر ڈال کر اس کا دوا کسی نلکی کے ذریعے ناک میں لیا جائے تو ہچکی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اگر اسے لیمو کے پانی میں رگڑ کر خشک کر کے سفوف بنایا جائے اور یہ سفوف 1 چمچہ چائے والا ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدھا پاؤ جوائن لے کر لیمو کے پانی میں تر و خشک کر لیں اور پھر پاؤڈر بنا کر حسب ضرورت نمک سیاہ ملا لیں۔ اس طرح اس کا مزاج بھی بدرجہ معتدل ہو جاتا ہے اور افادیت بھی دگنا ہو جاتی ہے۔ بھوک کی کمی ہو تو کھانے سے 2 گھنٹے پہلے استعمال کریں اور بدہضمی افارہ ہو تو کھانے کے 40 منٹ بعد لیں۔ یہ دوا الفیتی کے شربت سے 1000 گنا بہتر ہے اور قطعی مضر صحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سوتے وقت گھر کے دروازے بند کر دیا کرو اور ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 10 عادتیں ابھی چھوڑ دیں۔ فیصلوں میں ڈر، فیصلہ کرنے کا خوف سب سے بڑی قیدی ہے۔ یاد رکھو، کامیابی ہمیشہ رسک لینے والوں کو ملتی ہے، ڈرنے والوں کو نہیں۔ بے مقصد سکرولنگ، گھنٹوں موبائل پر بے مقصد سکرولنگ آپ کی زندگی چوس لیتی ہے۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنی زندگی کو بنانے پر وقت لگاؤ۔ زیادہ سوچنا انسان کو قیدی بنا دیتا ہے۔ فیصلہ کرو اور پھر پوری طاقت سے اس پر چل پڑو۔ جو زیادہ سوچتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ منفی سوچ، یہ نہیں ہو سکتا، سوچنے والا کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ مثبت سوچ اختیار کرو، حل ڈھونڈو اور اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ منافقت اور دوسروں کو خوش کرنا، سب کو خوش کرنے کی خواہش کرنے والا آخر میں خود برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت اور مقصد کے ساتھ جیو۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے خواب پر فوکس کرے، نہ کہ سب کو راضی کرنے پر۔ اپنی قدر نہ جاننا، اگر آپ اپنے ویلیو کو نہیں پہچانتے تو دنیا بھی آپ کو کبھی اہمیت نہیں دے گی۔ اپنے اسکل بڑھاؤ، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، پھر دیکھو دنیا خود آپ کو پہچانے گی۔ وقت کی بربادی، فضول محفلیں، بے مقصد دوستیاں اور وقت کا ضیاع آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وقت قیمتی خزانہ ہے، اسے اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرو۔ بہانے بنانا، وقت نہیں تھا، حالات اچھے نہیں تھے، یہ سب بہانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو بہانے نہیں بلکہ نتائج دیتا ہے۔ جلن اور حسد، دوسروں کو دیکھ کر جلنے والا اپنی محنت بھول جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حسد چھوڑو، اپنے محنت اور اپنے صبر پر فوکس کرو، ٹال مٹول۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم کام کو کل پر ڈال دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کل کبھی نہیں آتا۔ آج جو عمل کرے گا کل وہی جیتے گا۔ عرب کہتے ہیں، دائل امورا تسو قلیلاً لتعرف من اخترتا، معاملات تھوڑے خراب ہونے دو تاکہ آپ پہچان سکیں کہ کون آپ کو اختیار کرتا ہے۔ خوشی کے ساتھی نہ بنائے،
خوشی میں تو بن بلائے لوگ بھی آ جاتے ہیں، غم اور مصائب میں ساتھ دینے والے دوست بنائے جو بن بلائے پہنچ جائے۔ اگر وہ ہم بڑھ جائیں اور روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو تو چند باتوں پر عمل کریں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ جب وہ ہم یا شک آئے تو فوراً کوئی مصروفیت شروع کر دیں، جیسے چلنا، لکھنا، تلاوت، ہلکی ورزش یا کسی سے بات کرنا۔ روزانہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر خود کو شاباش دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چھوٹا کام وقت پر مکمل کیا تو دل میں کہے الحمدللہ میں کر سکتا ہوں۔ ماضی کو دہرانے کے بجائے حال میں رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائے کہ اب یہ لمحہ میرا ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے الحمدللہ یا استغفار کا ورد کرتے ہیں تاکہ حال میں رہیں۔ خیالات کو کنٹرول نہ کرے بلکہ قبول کرے۔ جتنا آپ یہ سوچو گے کہ یہ خیالات نہ آئے اتنا ہی زیادہ آئے گی۔ بس ان کو آنے دے اور آگے بڑھ جائیں۔ ناظرین، جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے ٹوٹکا: جسم میں کسی باعث سخت گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھا چمچہ صبح شام 3 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ یہ سبز دھنیا مصری ملا کر گھوٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مظلوم، مسافر اور روزہ دار کی دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ یہ سب شکستہ دل ہوتے ہیں۔ برکت صرف پیسوں یا دولت میں نہیں ہوتا، بلکہ برکت بے شمار چیزوں میں ہوتی ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، مگر ہم خود ہی اپنی سوچ کو محدود کر لیتے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ موسم 2 یا 3 بدل جائے اور تمہیں نیا لباس لینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ دل سیر ہو اور تمہارا جسم ویسا ہی رہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے لباس اور جسمانی حالت میں برکت رکھی ہو کہ نہ لباس پھٹے اور نہ خراب ہو۔ برکت یہ ہے کہ مہینہ 2 یا 3 گزر جائے اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے تمہاری صحت میں برکت دی ہو۔ برکت یہ ہے کہ تم کم سو کر بھی تر و تازہ اٹھو۔ برکت یہ ہے کہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں رش ہو اور طاہر کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ تمہارے معاملات آسان کر دے بغیر تمہاری کوشش اور پیسہ لگانے کی۔ برکت یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ لوگ تم سے محبت کرے بغیر کسی اضافی محنت کی۔ برکت یہ ہے کہ تم توڑا کھانا کھاؤ اور سیر ہو جاؤ، جو کھاؤ مزیدار لگے اور آسانی سے ہضم ہو۔ برکت یہ ہے کہ تم کوئی نئی بات سیکھو اور فوراً سمجھ جاؤ بغیر کسی کی مدد کی۔ اگر تم لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گی تو تمہارا دین ہاتھ سے نکل جائے گا اور اللہ کی رضا تمہارے دل سے کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ پھر تمہارا ہم وام کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا ڈھونڈتا ہے اسے نہ اللہ ملتا ہے اور نہ ہی بندے خوش ہوتے ہیں، اور یوں دل ہمیشہ پہ چین رکھتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ احکام النساء میں لکھتے ہیں، عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ باہر نکلنے سے حتی الامکان پرہیز کرے، کیونکہ وہ اپنے طور پر تو کسی فتنہ اور شر سے محفوظ رہ سکتی ہیں، لیکن دوسرے اسی فتنہ و فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کے محفوظ و معمون رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اسے مجبوراً باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے خاوند کی اجازت سے بناؤ سنگار کے بغیر مکمل سادگی کے ساتھ نکلے۔ عام پر رونق اور بھیڑ اور رش والی شاہراہوں اور بازاروں کو چھوڑ کر خالی جگہ کو اپنا راستہ بنائیں۔ غیر محرموں کو اپنے آواز سنانے سے پرہیز کریں۔ بیچ راستوں کو چھوڑ کر کنارے چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اللہ کی طرف لوٹنے میں کبھی ہچکچاہٹ مت کرو، چاہے تم کتنے ہی گناہوں میں لطفت ہو جاؤ۔ وہ اللہ جس نے تمہیں گناہ کے سائے تلے بھی چھپائے رکھا، وہ توبہ کے سائے تلے ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ توکل وہ سہارا ہے جو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، جو اڑیوں سے زمزم کی چشمے جاری کر دیتا ہے، جو سمندر میں راستہ کھول دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے، جو طوفان کے بیچ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے رب پر بھروسہ کرو جو ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ ناظرین، ایک آدمی 2 بہت اونچی عمارتوں کے درمیان ایک دیوار پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کڑے ایک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی برمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا،
کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی دیوار پر چلتا ہوں دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ خلاصہ ہے کہ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ چیز۔ آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ناظرین، گنج فن دور کرنے کے لیے کھجور باہر گٹلی 100 گرام، ماغز بادام 100 گرام، ماغز اخروٹ 100 گرام، ہمیرہ گاؤ زبان سادہ 200 گرام، ماغزیات کو پیس کر ہمیرہ گاؤ زبان میں مکس کر لیں۔ صبح شام نہار منہ ایک بڑا چمچ کھانے والا 1 گلاس دودھ کے ساتھ 2 ماہ استعمال کریں۔ اور مزید یہ کہ سر کی مالش کے لیے سفید پیاز کا پانی تازہ رات کو نکال کر پورے سر پر لگائیں، پھر صبح دہی اور انڈے کی زردی سے مالش کریں۔ تھوڑی دیر بعد سر کو دھو لیں، انشاءاللہ بال مکمل طور پر اگ آئے گی۔